السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلی گناہیں معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ پچھلی گناہیں جو ہے یہ صرف صغیرہ معاف ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا یہ شرط اور لازمی ہے۔ تو یاد رکھنا، جس طرح یہ اعتکاف کرنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح یہ عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، چونکہ وہ بہترین زمانہ تھا، بہترین لوگ تھے، خیر کا زمانہ تھا، فتنہ اور شر اس زمانے میں نہیں تھا، تو اس لیے عورتیں مسجد میں اعتکاف ادا فرمایا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں اس پر پابندی لگا دی، تو پھر عورتوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری نماز باجماعت اور اعتکاف پر پابندی لگائی ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ہوتے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی لگاتے، یعنی یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ لہذا اب بھی وہ سنت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب عورتوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنے گھر کے کسی کمرے کو اپنے لیے اعتکاف کے لیے خاص کرے، اور مردوں کو مسجد کے لیے نکلنا چاہیے اور مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے اس رمضان اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے کہ ایک نیت اعتکاف کا ہو اور دوسرا روزے کے ساتھ ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر وہ اعتکاف نہیں رہتا۔ اب چند لازمی اعتکاف کے مسائل ہیں جو دوستوں نے پوچھے ہیں، ان کے سوالات بھی آپ سماعت فرما لیں اور جوابات بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد کی حدود کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس علاقے کے مسجد میں جہاں تک نماز پڑھی جاتی ہو، مثال کے طور پر مسجد میں وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، یا امام کا حجرہ ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہے، لہٰذا معتکف کو ان 3-4 جگہوں میں بغیر ضرورت کے جانا اور نکلنا یہ اس کے اعتکاف کو خراب اور فاسد کر دیتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسجد کی چھت پر معتکف کے لیے جانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مسجد کے چھت کے لیے جو سیڑھی اور جو راستہ ہے اگر وہ مسجد کے اندر سے باہر گئی ہو، یعنی مسجد کے اندر سے سیڑھیاں اوپر گئی ہو چھت میں، تو معتکف اوپر چھت جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد اوپر والی مسجد کے لیے سیڑھیاں جو ہے وہ نیچے مسجد کی سین اور احاطے سے باہر سے نکلی ہو، تو پھر اوپر مسجد جانا معتکف کے لیے ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے چادر کا اوڑھ رکھنا، یعنی چادر باندھنا جس کے اندر معتکف بیٹھتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں توجہ حاصل ہوتی ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے عبادت کی طرف، لیکن یہ لازمی اور فرض نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف میں کسی ایک روزہ نہ رکھ پایا تو اس کا پھر کیا ہوگا، اس کا قضا ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو شریعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی بیماری کی وجہ سے معتکف نے ایک دن روزہ نہ رکھ سکا، تو چونکہ اس دن اعتکاف بھی نہیں ہوئی، تو پھر عید کے بعد جا کر ایک دن وہ روزہ رکھے اور ایک دن اعتکاف کرے، یہ اس کی قضا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہوا ہے کہ اگر کسی غیر شرعی ضرورت کے لیے معتکف مسجد سے نکلے تو اس کا اعتکاف باقی رہے گا یا نہیں؟ تو شریعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ علم ہو کہ میں اعتکاف میں ہوں یا اس کو یہ علم نہ ہو کہ میں اعتکاف میں ہوں، بہر صورت اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی کی گئی ہے کہ معتکف کے لیے کتنی عمر شرط ہے، یعنی اعتکاف کرنے کے لیے کتنی عمر شرط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ اتنا ہو کہ اس کو اتنا پتہ ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اگر مسجد میں کوئی لڑکا بیٹھنا چاہے تو اس کی عمر اتنی ہو کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنی جو ضرورت اصلیہ ہے، یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ، اس کو سنبھالنے کا اس کو کچھ اندازہ ہو، وہ سمجھتا ہو، مسجد کے تقدس کو جانتا ہو، ایسے شخص بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں بہتر یہی ہے کہ 15 سال سے اوپر کے بچے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ ہاں، اگر گھر میں چھوٹی بچیاں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو ضرور ان کو بٹھا دے، ان کو ضرور رہنمائی کیجیے اور ان کو اعتکاف میں بٹھا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ کیا شادی شدہ عورت جب گھر میں کسی کمرے کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کرتی ہے، اس کے لیے اس عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ شوہر سے اجازت لے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی اعتکاف درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ
اگر عورت دوران اعتکاف اس کو کوئی بیماری، اس کو کوئی ماہواری آئے تو اعتکاف کا کیا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ دوران اعتکاف موبائل استعمال کرنا یہ اعتکاف کو فاسد تو نہیں کرتی؟ تو جواب یہ ہے کہ موبائل کا استعمال جو ہے یہ بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ اس اعتکاف کو مکروہ اور فاسد بنا دیتی ہے۔ جو لازمی اور ضروری بات ہے وہ بات کر لے، پھر اس کے بعد موبائل کو بند کر لے، اپنی عبادت کی طرف توجہ دے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا یہ اعتکاف کو فاسد تو نہیں کرتی؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا یہ اعتکاف کو فاسد تو نہیں کرتی، لیکن یہ اعمال کو ایسے کہا جاتی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ آسانی سے جلا دیتا ہے، اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا یہ اپنے اعمال کو جلا دینا ہے۔ اس لیے احتیاط کیجیے اور اپنی اعمال میں لگے رہے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسجد کے آداب کو کیسے مد نظر رکھ کر معتکف وہاں 10 دن ٹھہرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جاگتے وقت ہو تو اس کے لیے بہترین کوشش کرے، اعتکاف کرے، اعتکاف کے دوران تلاوت کرے، تلاوت کے بعد نوافل ادا کرے، پھر تسبیحات پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے، اس طرح مختلف عبادات کرے تاکہ اس پر بوجھ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سوتے وقت کوئی موٹا سا چادر بچھا دے یا کوئی کمبل بچھا دے تاکہ مسجد کے آداب کا مکمل خیال رہے، مسجد کی صفائی کا خصوصی خیال رکھے، چونکہ وہاں 10 دن رہنا پڑتا ہے اور رہنے سے ضرور بے ضرور وہاں کا جو ماحول ہے اس کے ماحول پر اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی صفائی کا خصوصی خیال رہے۔ اور یہ سوال بھی ہوا ہے کہ کیا معتکف جو ہے وہ وضو خانہ اور استنجا خانہ، غسل خانہ یا امام کا جو حجرہ ہے وہاں بغیر شرعی ضرورت کے نکلے اور جائے تو اعتکاف فاسد ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، ضرورت شرعیہ جو وضو ہے، وضو بنانا ہے یا غسل کرنا ہے یا ان دو کے علاوہ کوئی خاص کوئی ایسی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے بغیر اگر معتکف نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف کلی وغیرہ کے لیے جانا یا ہاتھ دھونے کے لیے یا دانتوں پر ٹوتھ پیسٹ لگانے کے لیے اگر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ ہاں، وضو کے لیے جاتے وقت وہ دانتوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا لے، مسواک لگا لے، منجن لگا لے تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ صرف کلی کے لیے یا ٹوتھ پیسٹ کے لیے یا منجن وغیرہ اپنے دانتوں میں لگانے کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر معتکف سے دوران وضو یعنی وہ وضو خانے جا رہا تھا، اس کو کسی نے سلام کیا تو اب یہ سلام کا جواب دے گا یا نہیں؟ تو شریعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ شخص رکے نہیں، چلتے ہوئے اس کو جواب دے سکتا ہے، لیکن اگر رکا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا وضو خانے میں اگر کوئی معتکف سگریٹ یا نسوار اس طرح کا کوئی ذمہ داری پوری کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف ان کے لیے وضو خانہ جانا، مسجد سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتی ہے۔ اور آخری 2 مسئلے کہ کیا عورت دوران اعتکاف جھاڑو دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ گھر کے اندر دے سکتی ہے، اور کمرے کے اندر، جس کمرے کے باہر، جس کمرے میں وہ اعتکاف کر رہی ہے اس کے باہر نہیں دے سکتی۔ اور عورت جو ہے وہ اپنے اس ضروری اور انسانی ضروریات سے دور رہے دوران اعتکاف، یہ بھی اعتکاف کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور لازمی بات یہ ہے کہ ویسے خاموشی جو یہ عبادت ہے لیکن اعتکاف میں یہ مکروہ ہے، عبادات میں ہی لگا رہنا چاہیے۔ اور عورت جو ہے وہ اسی اعتکاف خانے میں بیٹھ کر سالن وغیرہ بنا سکتی ہے، اگر کسی مسجد میں کوئی معتکف نہ بیٹھا تو پورا محلہ اس میں گناہگار اور ماخوذ ہوگا۔ اس پر عمل کیجیے، دعا بھی کیجیے۔ السلام علیکم۔